السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ایک اور دن عطا کیا ہے کہ ہم اس خوبصورت کتاب کا مطالعہ کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الجواد الکریم باسط النعم علی العباد وإلیہ المرجع والمعاد، نحمده علی نعمہ العظیمہ ونشکرہ علی آلائہ الجسیمہ، لا نحصی نعم اللہ تعالی علینا ولا نحیط بألطافہ فینا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سخی ہے اور کرم کرنے والا ہے، وہ بندوں پر نعمتوں کو پھیلانے والا ہے، اسی کی طرف واپسی اور لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اس کی عظیم نعمتوں پر اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کے بھاری احسانات پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، اور ہم پر جو اس کی مہربانیاں ہیں ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب المختصر۔ آپ کے سامنے کتاب ہوگی، کتاب کا نام ہے المختصر اخلاق حملۃ القرآن، للامام محمد بن الحسین الآجری کی، جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی۔ اس کتاب کا اختصار ڈاکٹر خالد بن عثمان ابسط نے کیا ہے اور اسے دارو ابن الجوزی نے پرنٹ کیا ہے۔ یہ کتاب دراصل کتاب اخلاق و حملۃ القرآن کی مختصر ہے۔ اس مختصر کتاب میں اصل کتاب میں سے کچھ چیزوں کو حذف کیا گیا ہے۔ احادیث اور آثار کا صرف متن لکھا گیا ہے، پوری سند ذکر نہیں کی گئی سہولت کے لیے۔ اسی طرح ضعیف احادیث اور اقوال کو نکال دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ جہاں تکرار تھی ان عبارات کو بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ تکرار کا مطلب ریپیٹیشن۔ باقی متن جو ہے وہ دونوں کتابوں میں ایک جیسا ہے، یعنی اصل کتاب میں اور مختصر کتاب میں۔ تو آئیے ہم کتاب کا مقدمہ شروع کرتے ہیں، یعنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ اس کتاب کا پیج نمبر یہ کیا پیج ہے 11 کھول لیجئے، ٹھیک ہے، پیج نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو بکر محمد بن الحسین بن عبد اللہ الآجری رحمہ اللہ۔ ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ آجری رحمہ اللہ کہتے ہیں، احق ما استفتح به الکلام، احق ما استفتح به الکلام، کہ سب سے زیادہ حقدار چیز جس کے ساتھ میں اپنے کلام کو شروع کروں گا وہ کیا ہے؟ الحمد لمولانا الکریم، الحمد لمولانا الکریم، وہ ہمارے مالک کریم یعنی اللہ کریم کی حمد ہے۔ فأفضل الحمد ما حمد به الکریم نفسہ، اور حمد میں سے سب سے افضل وہ حمد ہے جس کے ساتھ الکریم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حمد خود کی ہے۔ یعنی سب سے بہترین حمد کے کلمات وہ ہیں جن کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حمد بیان کی ہے۔ فَنَحْنُ نَحْمَدُهُ بِهِ، تو ہم بھی انہی کلمات کے ساتھ اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں کلمات؟ سورۃ الکہف کی ابتدائی 3 آیات۔ آپ میں سے کوئی تلاوت کرے گا ان کی؟
عام طور پر جب میں پڑھاتی ہوں تو صرف ون میں نہیں پڑھاتی، انٹریکٹیو سیشن زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور تلاوت تو عموماً میں اسٹوڈنٹ سے ہی کرواتی ہوں. تو آپ میں سے کوئی ریڈی ہے کرنے کے لیے؟ فرا آپ کر دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، بالکل سیدھی کتاب، تاکہ وہ اس کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کرے اور ان مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نیکسٹ آیا سورۃ سبا کی، جی تلاوت کیجئے. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مؤلف نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ احق ما استفتح به الکلام الحمد لمولانا الکریم، کہ سب سے زیادہ حمد، یعنی حمد اس بات کی حقدار ہے، یعنی جس کے ساتھ مولانا الکریم یعنی ہمارے آقا، ہمارے رب، ہمارے مالک رب کریم نے اپنی حمد بیان کی ہے. یعنی سب سے پہلے تو احق ما استفتح بالکلام، کہ میں کلام کی ابتدا کروں، کتاب کی ابتدا کروں، وہ کیا چیز ہے؟ الحمد لمولانا الکریم وافضل الحمد ما حمد به الکریم نفسہ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حمد بیان کی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ حمد بیان کروں. فنحن نحمدہ، تو ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی یونیک انداز ہے، بہت ہی منفرد انداز ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی صورتیں حمد کے ساتھ شروع کی ہیں، جس میں سب سے پہلی سورت الفاتحہ ہے، کہ جس کا آغاز ہی، بلکہ قرآن مجید کا آغاز ہی اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، الحمد للہ رب العالمین. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ان الفاظ کے ساتھ بیان کرنی چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. الحمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حمد کہتے ہیں محبت اور تعظیم کے ساتھ، دو لفظ یاد رکھیے گا، محبت اور تعظیم کے ساتھ محمود کا، یعنی جس کی حمد کی جا رہی ہے، اس کا کامل وصف بیان کرنا، یعنی اس کی پوری صفات کا ذکر کرنا یا اس کی بہترین صفت کا ذکر کرنا. تو حمد میں محبت اور تعظیم دونوں ہی ملی ہوئی ہوتی ہیں. کبھی انسان اس کی تعریف کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور کبھی اس کی تعریف کرتا ہے جس کی وہ تعظیم کرتا ہے.
مثلاً آپ اپنے والدین کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ان سے محبت ہوتی ہے، یا اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ان سے محبت ہوتی ہے، اور اپنے استاد کی مثلاً آپ تعریف کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس میں محبت بھی ہوتی ہے اور تعظیم بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو تعلیم دینے کے لیے اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے، یعنی ہمیں سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے اپنے کلام کا آغاز کیا ہے۔ اور پھر ہم یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ آ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اس لیے بھی کہ اس نے یہاں خاص طور پر یہ جو سورت الکہف کی آیت بیان کی گئی ہے کہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تو مؤلف بڑی خوبصورتی کے ساتھ حمد کے اس پارٹ کو سب سے پہلے لے کر آئے ہیں جس میں کتاب کا ذکر ہے، یعنی کتاب کی نزول کی وجہ سے اللہ کی حمد۔ اللہ کی حمد تو بہت سی وجوہات کی بنا پر ہے، لیکن خاص طور پر کتاب کی وجہ سے، کیونکہ یہ اس کتاب کے پڑھنے والوں کے اخلاق اس کتاب میں بیان کریں گے، اس لیے اسی مناسبت سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ایک چلتے چلتے اور بات بھی ذکر کرتی جاؤں کہ یہاں پر لفظ حمد آیا ہے، اور حمد کے علاوہ شکر بھی ادا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں۔ تو الحمدللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا الشکر للہ کہنے سے زیادہ بلیغ، مؤثر اور برتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمد کا دائرہ زیادہ عام اور وسیع ہوتا ہے۔ حمد جو ہے نعمتوں پر بھی کی جاتی ہے اور نعمتوں کے علاوہ اور کاموں پہ بھی کی جاتی ہے۔ جیسے آپ کسی کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی تعریف کریں، چاہے اس سے آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن شکر آپ صرف اس کا ادا کرتے ہیں جس سے آپ کو کوئی بینیفٹ حاصل ہوتا ہے، یعنی شکر جو ہے وہ نعمت یا احسان کے بالمقابل ہوتا ہے، جبکہ حمد اس سے وسیع تر چیز ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے تو اس کا شکر بھی ادا کر رہا ہوتا ہے اور اس کی تعریف بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مؤلف جو ہیں سورۃ الکہف کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس کتاب کا موضوع قرآن کے حاملین کے آداب اور ان کے اخلاق کے بارے میں ہے، تو مناسب یہی ٹھہرا کہ اللہ کے عظیم احسان اور عظیم فضل کی وجہ سے اس کتاب کو اللہ کی حمد کے ساتھ شروع کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان سب میں قرآن کا ملنا سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس لحاظ سے آپ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں اس کتاب کی محبت رکھی، اس کتاب کا ذوق رکھا، اور اس کتاب کے ساتھ ایک تعلق آپ لوگوں نے قائم کر رکھا ہے، اور اسی کا ایک حصہ ہے کہ آپ اس وقت اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اسی قرآن کی محبت کی وجہ سے۔ اب دیکھیے کہ باقی جو نعمتیں ہیں، چاہے آسمان پر ہمیں نظر آتی ہیں یا زمین پر یا ان دونوں کے درمیان، چاہے کھانے پینے کی ہیں، استعمال کی ہیں یا انجوائے کرنے کی ہیں، جو بھی ہیں، یہ تو مسلمان اور غیر مسلم سب کے لیے عام ہے، یعنی یہ عام نعمتیں ہیں۔ لیکن قرآن کی نعمت جو ہے یہ خاص نعمت ہے جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملی ہے، اور ان میں سے بھی جو لوگ قرآن کو پڑھیں پڑھائیں اور قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کر لیں، اس کو حفظ کر لیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس کو دوسروں کو سکھائیں، وہ اس کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اہل القرآن کیا ہیں؟ اہل اللہ و خاصتہ، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اہل القرآن کو سب سے پہلے اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تو اللہ نے اپنے بندے پر، اور بندے سے مراد یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول اور خاتم النبیین ہیں، وہ مراد ہیں۔ اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سے آخری اور مکمل کتاب ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ کتاب
قیامت تک کے لیے تمام مخلوق کی ہدایت، ان کی اصلاح، ان کی فلاح کی باتوں پر مشتمل ہے، اور یہ مطلق طور پر سب سے بڑی اور افضل نعمت ہے، یعنی اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں، کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا اور پھر قرآن دیا کہ جس کے ذریعے ہم ہدایت پاتے ہیں۔ تو اس نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کی وجہ سے ہمیں اس کی حمد بیان کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں سب سے عظیم، سب سے بڑی، سب سے افضل کتاب عطا کی، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کسی قسم کا کوئی عوج نہیں رکھا گیا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، یہ بالکل صحیح اور سیدھی کتاب ہے، نہ اس کے الفاظ میں، نہ معانی میں، نہ فصاحت و بلاغت میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اس کی آیات میں بھی آپس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اس کی خبر اور حکم حکمت سے خالی نہیں، اور کوئی بھی اس کی خبر اور حکمت جو ہے وہ غلط نہیں، یعنی اس نے جتنی بھی اخبار ہمیں دی ہیں گزشتہ اقوام کی یا مستقبل کی جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، ان کے اندر کوئی بھی غلطی نہیں، کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں کہ بات کچھ ہو اور نتیجہ کچھ اور نکلے، جو کہا گیا ہے وہی ہوگا۔ سورۃ زمر میں بھی آتا ہے قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج، عربی قرآن جس میں کوئی کجی نہیں، اور پھر سورۃ النساء میں آتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ تو عوج نہیں کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بات غلط نہیں، کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، کوئی اس کے اندر باہم اختلاف نہیں۔ قیماً، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ایک اور صفت بیان کی ہے کہ یہ قیم ہے، یعنی درست ہے اور صحیح ہے، اس کے اندر جو احکامات پائے جاتے ہیں، اس کے اندر جو خبریں پائی جاتی ہیں وہ بھلائی پر مبنی ہیں، اور یہ ان باتوں پر جو شخص عمل کرتا ہے اس کو وہ بلندی کی طرف پہنچا دیتی ہیں، یعنی بلند مرتبوں تک پہنچا دیتا ہے انسان کو یہ کلام، یہ کتاب جو کہ قیم ہے۔ اور قیم جو ہے اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ خود درست ہے، اور دوسرا یہ کہ درست کرنے والی ہے، یعنی جو شخص بھی اس کتاب کو لازم کر لیتا ہے، اس کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اس کی ہدایات کو لازم کر لیتا ہے، اس کو وہ درست کر دیتی ہے، اس کا تزکیہ کر دیتی ہے، اس کو بلند جنتوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اور پھر آگے اس کا مقصد بتایا گیا ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، قرآن ڈرانے والی کتاب بھی ہے، خبردار کرنے والی بھی ہے، اور خوشخبری دینے والی کتاب ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا بھی ہے اور وَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ بھی ہے، یعنی اس کتاب کے اندر انذار بھی ہے اور تبشیر بھی ہے۔ یہ دو ذرا مشکل لفظ ہیں، لیکن آپ لوگوں کو آ جائیں تو بہت لمبا جملہ بولنے سے انسان بچ جاتا ہے کہ اس کتاب میں انذار بھی ہے اور تبشیر بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے انذار ہے جو نافرمانی کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، اس کتاب کی اہمیت نہیں دیتے، تو ان کو یہ شدید عذاب سے ڈراتی ہے، بأسن شدیدن، اور جہنم کا عذاب تو ہے بھی بڑا ہی شدید، جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے اعراض کرنے والوں، ضد میں پڑے ہوئے لوگوں، تکبر کرنے والوں اور ظالموں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دیتی ہے جن کو اللہ نے ایمان لانے کی توفیق دی ہے اور اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو لازم کیا جائے اور اس قرآن کے مطابق اپنے اعمال کو درست کیا جائے، جس کو یعملون الصالحات کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے کہ انسان نیک اعمال بجا لاتا ہے۔
یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح کو ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس آیت سے بھی اور دیگر بہت سی آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، یعنی زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ نیک عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اعمال صالحہ کی شرائط کیا ہیں؟ اخلاص اور مطابقت، یعنی اتباع سنہ، دو لفظ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا، الاخلاص للہ تعالی، یعنی اس طرح کہ انسان اپنے عمل میں اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کے سوا کوئی دوسرا مقصد پیش نظر نہ رکھے۔ کیونکہ اگر ہم نیک عمل کا بدلہ لوگوں سے چاہتے ہیں تو وہ تو پھر نیک عمل نہیں ہوتے، وہ حسنہ نہیں ہوتے، وہ تو پھر تجارت ہوتے ہیں۔ تجارت کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں اور پھر بدلے میں اس سے کوئی ریٹرن چاہتے ہیں، کوئی بدلہ چاہتے ہیں، کوئی شکریہ چاہتے ہیں، کوئی تعریف چاہتے ہیں، کوئی دعا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے بالا ہو کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ یعنی ہمارا عمل صالح دنیا کے فائدوں کے ساتھ مشروط نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور آخرت کی جزا کے لیے ہو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب انسان اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی، جیسے آتا ہے نا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ ہمارے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، تب وہ عمل صالح بنتا ہے۔ اور دوسرا، شریعت کی مطابقت، کہ اللہ کی حدوں سے کو پار نہ کیا جائے، انسان اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کی پیروی کرے۔ اپنے پاس سے نیک عمل بنا لینا وہ پھر بدعت کہلاتا ہے، یعنی جو چیزیں قرآن و سنت میں بیان نہیں کی گئی اگر ہم ان کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو وہ پھر عبادت نہیں ہوتی۔ تو نیک عمل کرنے والوں کے لیے، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے جزا کیا ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، یعنی جنت کی خوشخبری ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی خوشخبری ہے، اور یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان نعمتوں میں رہیں گے۔ ماکثین فیہ ابدا، یعنی اس جنت میں وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، جس کا کوئی اختتام نہیں۔ اس جنت میں نہ بیماری ہے، نہ موت ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، ہر چیز ہر اعتبار سے کامل ہے۔ جنت کی خوشحالی اور نعمتیں دائمی ہیں، ماکثین فیہ ابدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، بے شک تمہارے لیے یہ طے ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہ ہوگے، اور تم زندہ رہو گے اور کبھی مرو گے نہیں، اور تم جوان رہو گے اور کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم آرام میں رہو گے اور تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ پکارے جائیں گے کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ کس وجہ سے تمہیں دی جا رہی ہے؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کیونکہ تم عمل کرتے تھے۔ تو عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ دوسری آیت ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس آیت میں بیسیکلی پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے اور اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمام مخلوقات جو چاہے وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے۔ للہ، یعنی لہو میں لام تملیک کا ہے، کہ سب اسی کے بندے ہیں، ملکیت کے اعتبار سے بھی اور بندگی کے اعتبار سے بھی۔ تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اور اس کے نظام اور
اس کی تسخیر کے تابع ہیں. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، تقدیر سے باہر نہیں ہے. کوئی ایک چیز بھی، ذرہ بھی. اللہ تعالیٰ ہی تدبیر کرنے والا ہے، وہی مخلوقات کو مسخر کرنے والا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے اور وہ حکمت والا، خبر والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں حمد کو آخرت کے ساتھ بھی خاص کیا ہے، حالانکہ اللہ کی حمد دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. دنیا میں کچھ لوگ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، اگرچہ ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کی حمد اور ثنا کا اظہار ہوگا، جو کہ دنیا میں اتنا اظہار نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ وہ حکیم اور خبیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے افعال جو ہیں وہ حکمت سے جاری ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چیزوں کو ان کے صحیح مقامات پہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ الخبیر ہے، وہ باطنی امور اور پوشیدہ چیزوں سے آگاہ ہے، اور جیسا کہ ظاہری چیزوں اور اعلانیہ چیزوں سے باخبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. ہمارے دلوں میں جو خیالات پائے جاتے ہیں، ہمارے جو ایکشنز ہیں، ہماری جو باتیں ہیں، سب اس کے علم میں ہیں. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وسیع علم کا ذکر کیا گیا ہے. سبحان اللہ. آپ غور کریں اس آیت پہ. وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، وہ جانتا ہے جو زمین سے باہر نکلتا ہے، وہ جانتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے، وہ جانتا ہے جو اوپر چڑھتا ہے. سبحان اللہ. احاطہ بکل شیء علما. اللہ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے. پیچھے بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اور یہاں اس کی مزید تصدیق کی جا رہی ہے کہ وہ ہر چیز کا احاطہ بھی کیے ہوئے اپنے علم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز سے بھی غافل نہیں ہے. کون کیا کر رہا ہے وہ ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، ان کی نگرانی بھی کر رہا ہے. جیسے ایک جگہ پر آتا ہے نا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران بھی ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو انسانوں کی حکومتیں ہیں، ان میں سے انہوں نے کیسے کیسے نظام قائم کر رکھے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے، اور اس کے لیے خبریں معلوم کرنے کے لیے کہ ان کے دشمن یا مخالف کیا کر رہے ہیں. لیکن کس حد تک کامیاب ہے، کس حد تک نہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں. ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر، یہ اسکن کے نیچے کیا کچھ ہو رہا ہے. کل ایک بچی نے مجھے میسج کیا اور اس نے بڑا عجیب واقعہ سنایا. کہنے لگی کہ ان کا شاید بھانجا تھا یا بھتیجا، وہ پکنک کے لیے گئے وہ لوگ فیملی. وہاں جا کر انہوں نے سوئمنگ کی، تو سوئمنگ پول تھا شاید، تو سوئمنگ پول کے اندر کوئی بیکٹیریا اس کے ناک میں چلا گیا. تو ظاہر ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، شاید وہ بے ہوش ہو گیا. پھر اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا. وہاں وہ اس کا سی ٹی اسکین ہوا تو پتہ چلا کہ کوئی بیکٹیریا ہے، لیکن وہ بیکٹیریا اتنا چھوٹا ہے کہ کوئی مشین جو ہے اس کو نہ پکڑ سکتی ہے، نہ ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے، اور نہ اس کی قسم معلوم ہو رہی کہ کس قسم کی ٹریٹمنٹ پھر کی جائے. اور جتنی دیر میں ابھی وہ ڈائگنوز کر رہے تھے، اس بیکٹیریا نے دماغ کا ایک بڑا حصہ کھا لیا، اور پھر اس کے بعد اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیسی کیسی مخلوق ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے سامنے کیا ہے، کتنی کیسی کیسی چیزیں ہمیں نقصان دینے والی ہیں. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اللہ کو ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، نہ آسمانوں کی، نہ زمین کی، نہ ہماری. اور ہمارے لیے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. اور صبح شام کے اذکار جو ہیں، میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ ہر حال میں ان کی پابندی کیا کریں، اس میں سستی نہ کیا کریں. سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ان اذکار کی پابندی بے حد ضروری ہے. ہمیں نہیں پتہ کون سی بلا کہاں سے آ رہی ہے، اور بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا ٹکڑا آسمان سے گرے گا تو وہ بلا ہوگی، یا کوئی طوفان یا سیلاب یا زلزلہ آئے گا. لیکن ہم سوچتے بھی نہیں کہ ایک چھوٹا سا بیکٹیریا جو ہے، وہ نمرود کے بارے میں کہتے ہیں کہ مچھر اس کے ناک میں چلا گیا تھا،
تو مچھر یا مکھی کسی کو ہلاک کر سکتا ہے، وہ بھی نظر آنے والی چیز ہے. اور بیکٹیریا کسی کی موت کا باعث بن جائے، کتنی حیرت کی بات ہے نا. اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ ہم سمجھیں، ہم عبرت پکڑیں اور ہم اللہ کی عظمت کو مانیں. تو زمین میں داخل ہونے والی اور زمین سے نکلنے والی چیزیں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں، چاہے وہ نظر آنے والی چیزیں ہیں یا ہمیں نظر نہیں آتی، چاہے زمین میں جانے والے بیج ہوں یا مردے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں. اور زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، پھل ہیں، نباتات ہیں، پانی ہے اور دیگر منرلز ہیں، بہت کچھ جواہرات ہیں. پھر پانی کے اندر سے کیا کچھ نکلتا ہے. تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا گرتا ہے تو اس کو پتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور پھر یہ کہ زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، نہ کوئی تر نہ خشک، مگر ایک کتاب میں لکھا ہو. اور حیرت کی بات یہ بھی ہے نا کہ یہ سب کچھ اللہ کے صرف علم میں نہیں، اس میں سے ایک ایک چیز اللہ کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی. خود سوچے وہ کتاب کتنی بڑی ہوگی. اور اسی طرح فرشتے جو آسمان سے اترتے ہیں اور پھر چڑھ کے جاتے ہیں، پھر پاکیزہ کلمات جو بلند ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہے. بارش جو آسمان سے اترتی ہے، اس کے ایک ایک قطرے کو، اور برف جو پڑتی ہے اس کا ایک ایک فلیک جو ہے، اس کا ایک ایک فلیک جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے. ملائکہ اترتے ہیں، جب وحی لے کر آتے تھے جبریل علیہ السلام، وہ آتے تھے زمین پر. لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو ہر امر لے کر اترتے ہیں. پھر آسمان سے رزق اترتا ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے. پھر فیصلے اترتے ہیں. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ آسمان پر کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اللہ کی بات کو سن کر عاجزی کرتے ہوئے اپنے پروں کو مارتے ہیں، گویا کہ پتھر پہ زنجیر لگی ہو، یعنی پتھر پہ جیسے کوئی زنجیر ماری جا رہی ہو. اسی طرح فرشتے جو آسمان پہ چڑھتے ہیں، اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر باری باری آتے ہیں، معقبات. ان میں سے کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ فرشتے دن کے ہیں. یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں. پھر جو فرشتے تمہارے درمیان رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ باوجود یہ کہ ہر چیز کو جانتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. وہ کہتے ہیں جس وقت ہم ان سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ پڑھ رہے تھے. تو یہ فرشتوں کی گواہی ہے ان لوگوں کے لیے جو فجر اور عصر کی نماز میں غفلت نہیں برتتے. اور جو نہیں پڑھ رہے ہوں گے تو وہ ان کے بارے میں سوچیں کیا کہتے ہوں گے. پھر پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف اٹھتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے. یہ بھی ہم سب کو اچھی طرح بات یاد رکھنی چاہیے کہ خالی باتیں فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان نیک عمل ساتھ نہیں کرتا. یعنی واک دا ٹاک، جو کہتے ہو وہ کر کے بھی دکھاؤ. پھر اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے. پھر ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحیم اور غفور ہے. آیات کے اختتام میں یہ دو صفات لائی گئی ہیں. ان دو ناموں کے ساتھ آیت کو مکمل کیا گیا، اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا ثبوت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ صفات میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی مہربان رب ہے. لہٰذا ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس کی مہربانیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.